السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل۔ اچھا ناظرین، بات کریں گے کہ کل جو الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے باہر ایک احتجاج ریکارڈ کرایا گیا پی ٹی آئی کے وزراء اور پی ٹی آئی کے ورکرز اور ووٹرز اینڈ سپورٹرز نے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کا کیا پریشر ڈیولپ ہوا اور اس کے کیا رزلٹ اور آؤٹ کم ملنے والے اور نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ نواز شریف کے خواہشات اور اس کے ساتھ ساتھ خدشات، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو حمزہ شہباز کا لندن بھاگنے کی خبریں جو چل رہی ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اور کیا حقیقت ہے۔ پھر حکومتی اراکین کی طرف سے پی 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 اور پی ایم ایل کی جو ایک الیکشن کرانے کے اعلانات کے اور اس قسم کے آمادگی کا جو اظہار کیا گیا، مشروط قسم کے اظہار کیا گیا کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اور اس کے بدلے میں پی ٹی آئی اور عمران خان کے وزراء اور رہنماؤں نے جوابی مشروط ڈیمانڈ کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم آئیں گے عام انتخابات کا ماحول جو بنایا جا رہا ہے، اور عام انتخابات کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے وہ آپ کو مختلف ٹاک شوز اور مختلف آرٹیکلز میں، اخبارات میں، پریس میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ جو مختلف وزراء کے وساطت سے، مختلف وزراء کے یعنی اپنے پی 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 کے وزراء، پی ایم ایل این کے وزراء، اور باقی تو پی ڈی ایم ہے ہی نہیں نا، اگر ہے تو وہ تو ایک مولانا ہے، مولانا مینس کے فضل الرحمان، تو اس کی تو ویسے ہی جو ہے نا بونگیاں مارتے، جب چاہے کیا بولتے، جب چاہے کیا بولتے۔ بہرحال یہ دو پارٹیوں کے وزراء کے ایک آمادگی کا اظہار، ان کے ایک جو جس سے آپ کہہ سکتے کہ نرمی عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور پلس اپنے جو ان کے ڈر اور خوف ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ وہ کیسے، کون سا ڈر خوف ہے؟ ڈر خوف اس بات کے ہے کہ اگر جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ابھی الیکشن کمیشن نے جس قسم کے ریفرنس اور جس قسم کے فیصلہ سنایا دیا گیا، اور ریفرنس بھیجنے کی ان کی جو ایک باتیں ہو رہی تھی، بے وقوفانہ باتیں جو پہلے سوچتے نہیں، یہ پہلے بولتے ہیں، پہلے بکواس کرتے، پھر اس کے بعد جا کے پشیماں ہوتے اور پیچھے چلے جاتے، پیچھے ہٹتے۔ وہ ڈر ان کے اپنے وزراء جو تھوڑے بہت سمجھدار ہے، یعنی پی 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 کے، خاص کر رضا ربانی صاحب کی بات کر رہا ہوں، پھر ان کے جو قانونی جو ایک ٹیم ہے، قانونی ٹیم نے جو اپنے ایک اوپینین ان کو دیے، جو اس پہ قانونی نکات دے کے، تو وہ ان کو بھی اپنے خطرات نظر آ رہے کہ اگر آج ہم ان کے ساتھ کر رہے تو کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، اور ہمارے پہ بھی جارو پھیرنے والے ہیں۔ پھر تو عمران خان کے تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ دیکھا جائے تو ان کے تو عوام خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے خود یہ مرضی سے، چاہت سے فنڈ دیے، اور ایک باقاعدہ اپنے ویڈیو کلپ میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، ویڈیو کلپ بنا چکے اور باقاعدہ یہ اصرار کر چکے، یہ گواہ کے طور پر سامنے آ چکے۔ تو اس طرح کے خیر کیسز پھر ہوا میں ہی اڑ جاتے اور اڑائے جاتے، تو سپریم کورٹ اور عدالتوں کا کیس یہ بن نہیں سکتا۔ ان کو بعد میں پتہ چلا، اور پہلے یہ مٹھائیاں بانٹتے رہے، اور پہلے یہ ایسے بنگڑے ڈالتے رہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو نااہل قرار دینے والے اور قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ الگ ایک بات ہے، لیکن اس سے کیا ایک پریشر ڈیولپ ہوا، پھر عمران خان کے جو ایک احتجاج ریکارڈ کرایا گیا الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے، ان کے رہنماؤں نے، ان کے ووٹرز نے، سپورٹرز نے، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا اثر کیا ہوا، اس کا پریشر یہ ہوا کہ یہی پارٹی کل کے احتجاج کے بعد، اور عمران خان کو جو میسیجز موصول ہوئے، اور عمران خان کو جو مقتدر حلقوں سے، مقتدر شخصیات سے جو پیغامات بھیجے جا چکے ہیں یہ 2-3 دن میں، ان سب کے اثرات نظر آئے ہیں۔ وہ کیا اثرات ہیں کہ اگر آپ دیکھ لیں، نواز شریف کی خواہشات کے ساتھ ساتھ اپنے خدشات جو ان کو سامنے بالکل اسکرین پہ نظر آتے ہیں، اس حوالے سے
وہ سسٹم کو لپیٹنے کے جو امیدیں ہیں وہ کسی حد تک ختم ہونے والے ہیں۔ وہ تو چاہ رہے تھے کہ وہ اور ان کی بیٹی مریم نواز کہ اگر ہم نہیں ہے تو سسٹم بھی نہیں، اور سسٹم کو بھی لپیٹ دیا جائے، یعنی جمہوریت کا بھی خاتمہ کیا جائے، لیکن یہ بھی میرا خیال سے ایک ناکام کوشش، اور یہ ایسی خواہش ہے کہ یہ نہ پورے ہونے والی خواہش تھی، بہرحال یہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو نواز شریف کے خواہشات کیا تھی؟ ان کی خواہشات یہ تھی کہ جو میرے ساتھ ہوا پاس میں، ماضی میں، اور اس کے ساتھ تو حقیقت پر مبنی ہوا، لیکن جو اب وہ بیانیہ پیش کرنا چاہ رہے، بیانیہ اپنا بیچنا چاہ رہے، سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ان عوام پہ جنہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، تو وہ لندن میں بیٹھ کے جو اپنے ایک سیاست، اپنے ایک پرائم منسٹر شپ ایک بیماری ہے ان کو، وہ ایک عادت پڑ گئی ہے، تو وہ وہاں سے چلانے کی اور وہاں سے ہدایات دینے کی اس پی ڈی ایم کے تھرو، اپنی بیٹی کے تھرو جو بیانیہ سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ناکام نظر آ رہی ہے۔ ان کی خواہش ضرور تھی، اسی وجہ سے میں نے خواہشات کا نام دیا ہے اس کو، کہ ان کی خواہشات ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ خدشات بھی سامنے گراؤنڈ پہ موجود ہے۔ بہرحال دوسرا خواہش ہے کہ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، ان سے کس طرح انہیں کسی طرح اپنے پرانے جو اعمال ہے اور اس کے ساتھ جو ہوا ہے، اور جو ابھی ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ چلا گیا، لندن میں بیٹھا ہوا ہے، تو پاکستان آنے کی بھی ان کی خواہش تھی، اور اس بدلے لینے کی بھی خواہش تھی کہ شاید عمران خان یا پی ٹی آئی بری طرح پھنس گئے صرف الیکشن کمیشن کی ایک جسے کہہ سکتے کہ ڈسکریڈیبل اور ان پاپولر ایک فیصلے کے، اس پہ ایک طرفداری والے فیصلے پر یہ اتنے خوش تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ پی ٹی آئی اور عمران خان بری طرح پھنس گئے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے، عمران خان اور پی ٹی آئی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے، اور ان کے بیانیہ کو اب ان کے اوپر اپنے بیانیہ بیچنے کی کوشش کرے تاکہ آنے والے الیکشن میں ہمارا ایک بیانیہ ڈیولپ ہو جائے۔ اس طرح کے خدشات تو تھے، اس خواہشات کو خدشات میں ابھی چینج کرنے والے یہ جو مقتدر حلقے ہیں، اور آپ جیسے کہہ سکتے کہ ہمارے ایک صاف اور شفاف عدلیہ نظام ہے، تو اس نے اس قسم کے خواہشات کے ساتھ خدشات اٹیچ کر دیے۔ اس کے بعد آپ کو حمزہ شہباز کا لندن بھاگنے کی خبریں جو آپ سن رہے، اور کہتے کہ وہ بھاگ گیا ہے، یہ پرویز الہی صاحب نے بھی کہا، اور یہ مختلف یہاں پہ جو پنجاب میں وزراء ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ مختلف پلیٹ فارم پہ بتا رہے ہیں کہ وہ اصل میں بھاگ گیا ہے، کیونکہ اس نے جو غیر قانونی غیر آئینی حرکتیں کی ہے، اب اس کی باری آنے والی تھی، اب وہ بھاگ گیا ہے، کیونکہ ان کے اثاثے، ان کا رہنا سہنا، ان کا علاج، ان کے چھپنے کی جگہ ماشاءاللہ لندن اور انگلینڈ اور برطانیہ جیسے ممالک ہیں اور جیسے علاقے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آپ کو حکومتی اراکین کی طرف سے آپ جو نرمی دیکھ رہے ہیں مختلف ٹاک شوز میں، مختلف سوشل میڈیا پہ اور اخبارات میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ اس پہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں کہ پی 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 اور پی ایم ایل این جو اصل پی ڈی ایم ہے، وہ اور پی ڈی ایم کے اصل جو دو پارٹیز ہیں، ان کے جو اپنے وزراء ہیں وہ مختلف آفرز کے ساتھ، مشروط آفرز کے ساتھ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی توڑنے کی ایک شرائط سامنے پیش کر کے کہ وہ توڑا جائے، تو اس کے بعد ہم گارنٹی دیتے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، یہ لطیف کوسا کہتے ہیں، پی 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 کے خاص رہنما ہے، خاص لوگوں میں سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اپنے وہاں کے اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم اپنے اسمبلیاں توڑ سکتے اور وفاق حکومت جناب وہ اعلان کر سکتے، جو وفاقی حکومت ہے، مرکزی حکومت، اور وہ نئے الیکشن، عام انتخابات کے اعلان کیا جا سکتا ہے، اور اب جو بیٹھ کے نگران حکومت ہے اس کے بارے میں ہم ایک پراپر ڈسکشن، ایک پراپر سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر اس طرح ہو جائے تو۔ مینز اگر مگر کا مطلب یہ کہ مشروط ایک آفر ہے یہ۔ اس کے بعد
اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے وزراء فواد چودھری صاحب اور دوسرے فاروق حبیب صاحب، ان لوگوں نے، اور عمران خان کی بھی اس قسم کی خواہش تھی، لیکن پی ٹی آئی کے وزراء نے اور رہنماؤں نے اس کے جوابی جو مشروط ڈیمانڈز رکھے ہیں وہ یہ رکھے کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کو، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کو جس لافظ کے دے اس کو ہٹایا جائے، اور اس کے پھر شہباز شریف خود آ کے یہ گارنٹی جو ان کے وزراء دیتے ہیں وہ خود آ کے یہ اعلان کرے، یہ گارنٹی دے اور یہ کمٹمنٹ کرے کہ اگر ہم پنجاب اور کے پی کے اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو مرکزی حکومت ختم کریں گے اور نگران حکومت کا اعلان کرے۔ تو اس قسم کی بات اگر شہباز شریف خود کرے تو ہمیں قبول ہے، اور اس پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ تو لگتا ہے بظاہر کہ یہ ایک نرمی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، ایک الیکشن کا، عام انتخابات کا ماحول پیدا ہو گیا، اور کسی حد تک اکتوبر نومبر جیسے الیکشن کمیشن نے خود بھی اعلان کیا اور خود بھی یہ سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ ہم تیار ہیں، ہم نے جو حلقہ بندی تھی اس کے جو پروسیس تھا، وہ جو کام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور وہ ٹاسک ابھی یوں سمجھے کہ 100% اوکے ہیں، لہٰذا انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے پریشر ڈیولپ ہوا ہے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے بیانیے کے کہ اب عام انتخابات کا اعلان ہو جائے گا۔ بہرحال آج سے اس ویڈیو سے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر کچھ نئے اپڈیٹس کے ساتھ، کچھ خاص اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔